From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. Assalamu alaikum. साहिबों, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो मामला जो मुकदमा चल रहा था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा, फैसला हो गया है और फैसला करने के बाद उसको महफूज कर लिया गया है। और कुछ साथी कहते हैं जब कोई फैसला महफूज कर लिया जाए तो वो बहुत गैर महफूज हो जाता है, पता नहीं पीछे से चुपके से क्या रद्द बदल कर दें, कोई पता नहीं है। अच्छा देखिए, ये फैसला बहुत अहम फैसला है। अगर ये फैसला सच हो गया, सही हो गया तो पाकिस्तान बन जाएगा, और अगर ये फैसला गलत हो गया तो पाकिस्तान बिगड़ जाएगा, तबाही हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा आप मेरी। देखिए, आज एक मौका मिला है आसिम मुनीर साहब को बाइज्जत अपने आप को इन हालात से निकालने का, फौज को दूर रखने का। एक टर्निंग पॉइंट आया है। ये सच का फैसला मान लें, उसको हुकूमत बनाने दें इमरान खान को जो जीता है, और पाकिस्तान की जो ट्रेन पटरी से उतर गई उसको दोबारा पटरी पर रखें। लोग परेशान हो गए यार, गुर्बत बढ़ रही है, हर चीज़ तबाही की तरफ जा रही है ना। अब एक दूसरे को थोड़ा सा आगे पीछे कंपनसेट करके एडजस्ट कर लो। सबको चाहिए कि एक दूसरे को ज़रा सा माफ़ी तलाफ़ी करके एडजस्ट कर लें ताकि अब आगे बढ़ें। आप फंस गए हैं और आपके पास कोई दूसरा तरीका कार नहीं है, ना कोई चांस है। अच्छा, ये जो फैसला है, जाहिर सी बात है ये इतना अहम फैसला है कि जिसको वो सीटें, मखसूस नशिस्तों की सीटें मिलेंगी, अगर हुकूमत को मिल गई, ये जाली हुकूमत जो है, तो वो 2/3 की मेजॉरिटी ले आएंगे। 2/3 की मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ कि फिर वो हर वो कानून जो फ़ौज को सपोर्ट करे, उनकी होल्ड को मजबूत करे, वो कवानीन वज़ा किए जाएंगे। पाकिस्तान एक अजीब सी पुलिस स्टेट बन जाएगा, ठीक है ना। अक्सर लोग मजाक में कहते हैं, जो सही बात है एक्चुअली, वो मजाक में कहते हैं कि हर मुल्क के पास एक फ़ौज होती है। हमारी फ़ौज के पास एक मुल्क है, वो जैसे जी चाहे इसमें करते फिरती है। अच्छा, और अगर ये सीटें, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद तहरीक या PTI को मिल जाए तो उनकी हुकूमत बनेगी, दोबारा से सब काम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अहम फैसला है। अब देखिए कि 15 जुलाई तक इन्होंने कहा है कि ये फैसला सामने लाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी, और छुट्टियां भी हमारे अदलिया के लोग कई कई महीनों की छुट्टियां लेते हैं, पेड वेकेशन फॉर 2 months एटलीस्ट, 2 or 3 months। अच्छा साहिबों, इस सारे केस की तफसील अगर जाननी है तो बहुत सी जगह है, आप देख लीजिए। मैं तो इसके सिर्फ 2 अहम पॉइंट आसान बनाकर आपके सामने रखता हूँ जिन्होंने मुझे बड़ा टच किया है। एक वो मौका है जहाँ पे जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने एक ऐसी क्लासिकल अंदाज से शॉट के लिए कि पूरा उनका पर्दा फाड़ दिया काजी का। काजी हमेशा ये क्लेम करते हैं, मैं तो आइन के मुताबिक चलता हूँ, और इसमें भी फरमा रहे थे, मैं तो वो फैसला करूँगा जो टेक्स्ट कहता है, आइन का, आइन में जो लिखा है मैं तो उसके मुताबिक फैसला करूँगा। हसन अजहर रिजवी ने पूछा, सर ये फरमाइए कि आइन में ये कहाँ लिखा है, आइन में ये कहाँ लिखा है कि जो डिज़र्व करते हैं उनको वो सीट जिनकी है उनको ना दी जाए, और नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दी जाए। आइन में ये कहाँ लिखा है? ये एक बड़ी ज़बरदस्त पंच लाइन है, मेजर आर्गुमेंट। अच्छा, तो ये एक तो ये चीज़ ने मुझे उनके इस दलील ने बड़ा मतलब खुश किया कि उन्होंने एक ही लाइन में बहुत कुछ कह दिया। अच्छा, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने तो वो इनिंग खेली है आज कि लाखों करोड़ों के दिल जीत लिए। काजी बार बार उनको रोक रहे हैं, बार बार टोक रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? मेक द पॉइंट, मेक द पॉइंट। जल्दी से अपनी बात कहिए, आप ऐसी वो कर रहे हैं, बकबक कर रहे हैं आप, वो मेक द पॉइंट। आज वो नहीं रुके और एक मौके पे उन्होंने इनकी इतनी तारीखी बेइज्जती की है
اگر ان کو عزت اور بے عزتی کا بیلنس سمجھ میں آتا ہو تو یہ بعد میں اس پہ غور کریں گے. اس نے سلمان اکبر راجہ نے ایک موقع پہ جب یہ 4-5 دفعہ بار بار ان کو ٹوک رہے تھے تو اس نے ایک بیزارگی سے ان کا چہرہ دیکھیے, اس کے ایکسپریشن دیکھیے, گردن کا جھکاؤ, اس ہاتھ کا اٹھنا, اس ساری باڈی لینگویج دیکھیے, اور اس نے یوں کر کے کہا عرض کرنے دیجیے, مجھے عرض کرنے دیجیے. یعنی جیسے کسی بزرگ کے سامنے ایسی بات کہنا جو ہے وہ بڑی بے ادبی کی بات ہوتی ہے. دوسرے معنوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بک بک بند کیجیے اپنی, اور مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے. اصل میں وہ یہی کہہ رہے تھے اور لفظ ان کے یہ تھے مجھے عرض کرنے دیجیے. تمہاری کتنی بڑی بے ادبی ہوئی ہے, تمہارے ساتھ بے عزتی ہوئی ہے تمہاری. اگر تمہیں عزت اور بے عزتی کا فرق پتہ ہو اور محسوس ہوتا ہو. اس کے علاوہ ایک ثبوت جو سلمان نے پیش کیا, واہ واہ واہ, اس نے کہا دیکھیے یہ الیکشن کمیشن آپ سے کاغذات چھپاتا رہا ہے, اور جو انہوں نے کیس میرا یہاں پٹ اپ کیا اس میں بھی کاغذات چھپائے ہیں, اور پھر انہوں نے وہ کاغذات پیش کر دیے, سب کے سامنے دکھا دیے کہ دیکھیے یہ کاغذات میں نے جمع کرائے تھے, میں نے ان سے اس وقت سائن لیے تھے کہ انہوں نے ریسیو کیا یہ ڈاکومنٹ, اور آج یہ مقرر کہہ رہے کہ کیا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, اور یہ ان کے سائن ہے. اب بتائیے ایسے ثبوتوں کی موجودگی میں اب بھی آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ سیٹیں ان کی بنتی ہیں, ان کو دے دو. پھر قانون میں واضح لکھا ہے کہ یہ کوٹے کے حساب سے تقسیم ہوں گی, آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوں گی. اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ اوپر والوں نے کہا ہے کہ اس کو جتانا ہے تو اس کو ہر صورت میں جتانا ہے. ایسے سپریم کورٹ تھوڑی چلتی ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے جس طرح آج سلمان اکرم راجہ نے یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں آ کے پی ٹی آئی کی ہیلپ کی ہے, ہیٹس آف ٹو ہم, وہ کلیپ کے مستحق ہیں. ایسے موقع پہ جبکہ پوری ایڈمنسٹریشن, بیوروکریسی اور بڑے بڑے جرنیل ان کو دھکا دے رہے ہیں, اس آدمی نے بڑی خوبصورتی سے کیس لڑا ہے. ایسے موقع پہ آ کے ساتھ دیا ہے کہ مدت تو یاد رہے گا. بشیر بدر صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو, جب بہت زیادہ مصیبت ہو اس کو وہ پیش کر رہے ہیں کہ سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو, ہوائیں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہو جائے, اس وقت ہمیں پکارو, اس وقت ہم آئیں گے مدد کو, جب بڑے خراب لمحے ہوں. تو یہ خراب لمحوں میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے اور یہ تاریخ رقم کر گئے ہیں. یہ اچھا, یہی تاریخ اگر چاہیں تو یہ ایگزٹ ہے. پاکستان کی فوج کو بچاؤ یار, اس کے امیج کو بچاؤ, اپنی عزت کو بچاؤ. میں پوچھتا ہوں ان سے, عاصم منیر صاحب کیا آپ اکیلے بغیر گارڈز کے آج کہیں جا سکتے ہیں؟ پورے پاکستان میں کہیں گھوم سکتے ہیں؟ نہیں گھوم سکتے. باجوہ کا کیا انجام ہے دیکھیں, کہاں چھپتے پھرتے ہیں. چند سال ہیں پھر آپ جائیں گے, پھر آپ کی نسلوں کو لوگ برا بھلا کہیں گے. بہتر یہ ہے اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے. دیکھو جب ٹرننگ پوائنٹ آتی تھی, یاد ہے تو میں بچپن میں تو بس سلو ہو جاتی تھی, لوگ اکثر اتر جاتے تھے, تو جو ذہین لوگ ہوتے تھے وہ انتظار کرتے تھے جیسے ہی ٹرننگ پوائنٹ آیا اتر جاؤ. یہ اترنے کا موقع ہے, آپ انصاف کو پریویل ہونے دیں, اس کو کام کرنے دیں اور اتر جائیں. ورنہ اور اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ نشستیں ان کو دے دو, پوری دنیا پورا ملک دیکھ رہا ہے, اور آپ کا کیا انجام ہوگا؟ اچھا ایک بات, آپ ان کے تمام اقدامات کا آج تک کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجیے عاصم منیر صاحب کا اور ان کے جو حواری ان کا. دیکھیے آپ کے ہر فیصلے میں امید کم اور فیئر زیادہ نظر آیا ہے, ہوپ کم فیئر زیادہ. اور بدنصیبی آپ کی یہ ہے کہ آپ کا ایک بھی شاٹ صحیح نہیں لگا, ایک بھی کام صحیح نہیں ہوا. آپ نے جو بھی اقدام, یہاں پہ تو ٹائم نہیں میں وہ اقدامات اٹھا کے گنواؤں, کہ تو آپ نے جو بھی قدم اٹھایا اس پر اگر غور و خوض کریں تو اس میں ہوپ نہیں تھی, پروگریس نہیں تھی, خوف کے ریئیکشن میں آپ نے وہ اقدامات اٹھائے ہیں. ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا اب آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے
کہ بھئی ہمیں اب مان لینا چاہیے کہ یہ قوم جو ہے وہ 5% اگر آپ کے کہنے میں ہے تو 95% قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ 5% جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ مجبوراً کھڑے ہیں. وہ نقوی جیسے لوگ ہی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور وہ بھی اینڈ پہ بھاگ نکلیں گے. آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہیں سے تو آپ کی ویژن کا، آپ کی لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے انسان ہیں، آپ کیسے فیصلے کرتے ہیں. اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اس کو محسوس کیجئے. پاکستان کو بچائیے، عوام کو بچائیے نہیں، اپنی عزت بچائیے. آپ کی عزت ایٹ اسٹیک. غریب عوام پاکستان، اس کا تو آپ کو خیال نہیں، چھوڑ دیجئے. آپ اپنی عزت بچائیے. اگر یہ فیصلہ انہوں نے غلط کروا دیا اور اس میں انہوں نے ایگزٹ نہیں لیا، پاکستان کو پھلنے پھولنے نہیں دیا، تو اس کا انجام جو ہے وہ بھیانک ہوگا، بڑا بھیانک انجام ہوگا. ایسی بدی، ایسی غلطیوں کے دروازے کھلیں گے کہ حیران رہ جائیں گے. ان سے آج نہیں سنبھل رہا یار، تو اتنے بڑے اس کے بعد سمجھے گا، کچھ نہیں سمجھ سکے گا. آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، ہمیں اپنے خیالات سے نوازیے گا، اور ہم جس فائر وال کا وہ کر رہے ہیں مقابلہ، اس میں آپ بھی کردار ادا کیجیے. مختلف سوشل پلیٹ فارم پہ ہمارے پروگرام کو شیئر کیا کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.